علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی ویڈیو کا آغاز انا للہ و انا الیہ راجعون سے کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آج کی یہ میری ویڈیو میر رضا شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرنے کے لیے ہے۔ آج کی یہ میری ویڈیو میر رضا کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کے لیے ہے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے والوں کے لیے ہے۔ میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جس کرب سے، جس تکلیف سے اس پر گزر رہے ہیں، یہ تو صرف آپ ہی بہتر جانتے ہیں اور آپ ہی اس بات کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں آپ کی ہمت کے لیے، آپ کی تندرستی کے لیے اور آپ کی ہمت کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ جس اذیت سے آپ گزرے ہیں، کہ آپ کا جگر کا ٹکڑا، آپ کے جگر کے ٹکڑے کو مختلف اذیت سے پروسیس سے گزار کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اعلیٰ مقام عطا فرمائے جنت میں۔ آپ کا بیٹا شہید ہے اور میں اس کے ساتھ ہی ان نوجوانوں کو جو اس وقت جو ہے برسر پیکار ہیں، احتجاج کی جو ہے صدا بلند کر رہے ہیں اور وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اس یوتھ کو، ان کراچی کے نوجوانوں کو بھی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جبران ناصر کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ وکیل تو سارے ہی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن جو کارنامہ، جس جواں مردی کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ جبران ناصر ایڈوکیٹ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، جس طرح یہ کیس جو ہے، ہمیں شروع میں یہ لگا تھا کہ یہ جس طرح ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو یہ بتایا گیا کہ اس بچے نے خودکشی کی ہے، لیکن جبران ناصر نے اس مردہ فائل کو جس طریقے سے زندہ کیا ہے، جبران ناصر آپ کو بھی سلوٹ ہے، آپ کی عظمت کو سلام ہے، اور آپ کی والدہ نے آپ کو جو جنم دیا ہے، یقین جانے مجھے تو اس کو بھی سلوٹ مارنے کو دل چاہ رہا ہے۔ میں آپ کی ہمت کو، آپ کی شجاعت کو، آپ کی دلیری کو، آپ کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میری ہر طرح کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے وکلاء کا مورال بلند کیا ہے، کراچی کے وکلاء کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کے وکلاء کا آپ نے مورال بلند کیا ہے۔ جبران ناصر، اگر آپ اسی طریقے سے آپ اس کیس کو اگر آپ فالو اپ کرتے رہے، آپ اس طریقے سے جس طرح آپ نے مضبوط سسٹم کو ننگا کیا ہے، یہاں پر میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ظالم کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کیس میں ابھی تک ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ ظالم کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن آپ نے جس طریقے سے اس سسٹم کو ننگا کیا ہے، جس طریقے سے آپ نے ان کے جو چہرے ڈھانپے ہوئے تھے، وہ آپ نے ان کے اصلی چہرے آپ نے دکھائے ہیں۔ یقیناً کاتموں کے بارے میں چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں، مختلف آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں، اور میں ابھی ہم کوئی بھی شخص، ابھی ہم اس کو کلیم نہیں کرتے، ہم کسی کو نامزد نہیں کرتے، یہ عدالتوں کا کام ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست کی ذمہ داری صرف قوانین پر عمل درآمد نہیں ہے، بلکہ ایک عام شہری کو انصاف فراہم کرنا بھی ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تو میری اہل اقتدار سے، اہل ارباب سے گزارش ہے کہ خدا را جو ہے ان والدین کو، جبران ناصر کے اہل خانہ کو انصاف فراہم کیجیے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ اور میں کراچی کی پوری یوتھ کو یہ دعوت دے رہا ہوں اپنے اس ویڈیو کے تھرو کہ خدا را، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ظالموں کو نکیل ڈالی جائے اور ہمیشہ کے لیے، کل آنے والا دن کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم آج تھک ہار کر بیٹھ گئے، ہم نے کسی سستی کا مظاہرہ کر لیا، اور اگر آج ہم اپنے ڈربوں میں چلے گئے، تو کل کوئی اور جبران ناصر میری اور آپ کی صورت میں کھڑا ہوگا، وہ شہید ہوگا اور ہمارے والدین سراپا احتجاج ہوں گے، اور پھر ہماری داستان تک نہیں ہوگی داستانوں میں۔ اور اگلی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میر رضا حسین کے والد صاحب، آپ کے اہل خانہ سے، والدہ صاحبہ سے، اس کی بہن سے جو ہماری بھی بہن ہے، آپ مایوس نہ ہوں۔ میں آپ کے سامنے آج ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ جس کو آپ سن کر آپ انشاءاللہ آپ کو امید کی کرن نظر آئے گی۔ یہ سسٹم کتنا مضبوط کیوں نہ ہو، یہ سسٹم کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن میرے رب کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اس کو ظالموں کو ڈھیل اللہ دیتا ہے، لیکن جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انہیں نشان عبرت بھی بنا دیتا ہے۔ پیر عطا اللہ شاہ بخاری بہت بڑا نام ہے، بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں، یہ بڑے غور طلب جملے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں پوری زندگی
دو لوگوں کی تلاش میں رہا، پوری زندگی دو لوگوں کی تلاش میں رہا کہ میں ان سے مل سکوں، ان سے حال احوال پوچھوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ناکام رہا۔ پہلا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو، اسے میں نے تنگ دست دیکھا ہو، مفلس دیکھا ہو، پریشان دیکھا ہو، ایسا شخص کہہ رہے ہیں میں نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے کسی پر ظلم کیا، جس نے کسی پر ظلم کیا اور خدا کی پکڑ سے بچ گیا، ایسا شخص بھی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو آپ مایوس نہ ہو، انشاءاللہ مجھے اس بات پر پورے یقین ہے، میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، یہ لوگ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں لیکن میرے رب کریم سے طاقتور نہیں ہے۔ یہ نشان عبرت بنیں گے، یہ انشاءاللہ العزیز جبران ناصر آپ پوری جمع مردی کے ساتھ، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ آپ اس کیس کا فالو اپ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ العزیز پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں کہ جب انشاءاللہ ان والدین کو انشاءاللہ انصاف فراہم کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔